السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور اور ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا پکانا ہی پکاتے رہتے ہو، صرف سسٹر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں ویڈیو ہی وہ بناتی ہوں جو ایک جگہ پہ سٹینڈ پہ کیمرہ لگا دیتی ہوں تاکہ کیمرہ ہلے نہ تو ویڈیو ٹھیک بنے۔ باقی تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں نارمل ولاگنگ کروں، جیسے ستارہ یاسین کر رہی ہے۔ میں سامنے نہیں آؤں گی، لیکن جیسے سدرا کاشف یا اور کوئی یوٹیوبر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیمرہ پھیرتے رہتے ہیں آگے پیچھے۔ لیکن مجھے نہیں آتی نا، ابھی فی الحال اتنا کانفیڈنس نہیں ہے میرے اندر۔ مجھے آسان یہ لگتا ہے کہ ویڈیو بنا کر وائس اوور کر لوں۔ اچھا، یہ رات کو ہسبینڈ اور ان کی وائف اور ان کے بچے بستروں میں آرام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فش پڑی ہے، تل کے لے آؤ، ہم نے کھانی ہے۔ پھر میں وہ تل رہی تھی اور ساتھ اپنے میکرونیز ڈال کے کھا رہی تھی پرسوں والے۔ میں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات نہیں کی، میں اصل بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اب یہ بات بھی نہ بتاؤں تو ولاگنگ میں کیا بتاؤں؟ تو خیر، اور ایک اور سسٹر نے کہا ہے کہ آپ دن کی 2 ویڈیو ڈالا کریں گے تاکہ آپ کے ڈالر بنے۔ سسٹر آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہو، لیکن مجھے باتیں نہیں کرنی آتی نا، کیا کروں؟ اگر باتیں کرنی آئے نا، نارمل ولاگنگ آئے نا، جس طرح باقی لوگ نارمل کرتے ہیں تو پھر میں کر لوں۔ اچھا، جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر دے۔ اللہ جانے کیسی پیڑی کسی کی نظر لگی ہے، یقین کریں 8628 سبسکرائبر تھے 4 دن پہلے، گر کے 8619 رہ گئے۔ اچھا، 619 جو رہ گئے ہیں، کل پھر میرے 24 ہو گئے تھے۔ اچھا، آج پھر میرے 18 رہ گئے ہیں۔ مطلب روز ڈراپ ہو رہے ہیں سبسکرائبر، اور ویوز بھی کل والی ویڈیو پہ اتنے کم آئے ہیں۔ جب سے مونیٹائز ہوا ہے کل ویوز کم آئے ہیں۔ کیا میری بات نہیں اچھی لگی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کوئی اس میں بورنگ والی کوئی بات کی ہو۔ وہی قصہ سنایا 2 بیویوں والا سب کچھ، کہ وہ ڈرامہ، واقعی وہ ڈرامہ میرا نا، یقین کریں چڑ بن گیا میرے لیے۔ اس ڈرامے کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہو جانی ہے لڑائی چنگی پلی ہوئی، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ اور وائف بیٹھے ہوتے ہیں نیچے وہ دونوں، اور میں جاتی ہوں نیچے۔ سر کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سب نے اکٹھے کھانا پکانا ہوتا ہے، تو میں جاتی ہوں نیچے، پھر ٹوکے مارنے لگ جاتے ہیں۔ رات کو جی وہ کہہ رہا ہے اس کا میاں جس نے دوسری شادی کی ہے، ہاں تم میری پہلی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، خبردار اپنے گندے منہ سے اس کا نام لیا۔ اور یہ خوش ہو رہی ہے میرے والی کہ تو مطلب وہ تصور کر رہی ہے جیسے مجھے کہہ رہا ہے نا، میں دوسری جو ہوں۔ مطلب یقین کرے میری چڑ بن گیا وہ ڈرامہ، دل کرتا میں ٹی وی توڑ دوں۔ حالانکہ میری کیا غلطی ہے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ تو ہر بات پہ کمپرومائز کرتی ہوں نا، اس لیے۔ اور ایک اور سسٹر ہیں پیاری سی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ، وہ مجھے بیٹا کہہ کے بلاتی ہیں، پتہ نہیں کیا پتہ مجھ سے بڑی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پہلی بیوی ہو کر بھی مظلوم تھی، پتہ نہیں، اور دوسری ہو کر بھی، تو ایسی بات نہیں ہے، مطلب ایسی بات ہے بھی اور نہیں بھی۔ اچھا، یہ کہوا بن رہا ہے کہ میں صرف حق مانگتی ہوں۔ میں پہلی بیوی تھی، جب دوسری شادی اس بندے نے کی تو ایک دفعہ وہ شیمپو لے کر آیا، تو وہ اپنی دوسری بیوی کے لیے مہنگا والا لے آیا، اور ہمارے لیے لیف بوائے لے آیا تھا۔ اس ٹائم 5-6 سال پہلے وہ لیف بوائے کتنے کا ہوگا؟ 100-150 کی بوتل ہوگی چھوٹی، تو اس کے لیے لے کے آیا تھا 700-800 والا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آج تک جو ہوتا رہا، لیکن اب اگر چیز لاؤ گے، میں نے پیار سے اس کو کہا، میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا اچھا ہمارے لیے لیف بوائے صابن بھی منہ دھونے کے لیے لے آیا اور شیمپو بھی، اور اس کے لیے صابن بھی مہنگا والا اور شیمپو بھی مہنگا والا، 7 بالوں پہ لگانے والے سیرم، یہ وہ لٹرم بٹرم۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ہوں، پیار سے میں نے کہا اب چیز دیکھو، اللہ نے بھی حکم اسلام میں دیا ہے کہ ایک سیب ہے تو اس کو آدھا ایک بیوی کو دو، آدھا دوسری کو دو، ٹھیک ہے، اللہ نے جب حکم دے دیا۔ تو میں نے کہا جو شیمپو جو صابن اچھے سے اچھا آپ اس کو لیے لاؤ گے، اس کو جتنا خرچہ دو گے، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرو، یہ نہیں ہمیں کم تر سمجھو، ہمارے پاس بیٹھو بھی نہ، اٹھو بھی نہ، ٹائم بھی نہ دو، اور چیزیں بھی کم تر لا کر دو ہمیں۔
تو اس پہ جی اس کو غصہ لگ گیا، یہ مقابلے کرتی ہے۔ اچھا اب آپ لوگوں میں سے کئی کہیں گے کہ میں نے غلط کہا ہے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، میں نے صحیح کہا تھا۔ جب دو بیویاں ہوتی ہیں نا تو یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی دوسری کا میاں دوسری شادی کرے اور آپ پہ وہ گزرے جو دوسری پہ گزرتی ہے یا پہلی پہ۔ نہ بھی کرنا چاہو نا تو روز کسی نہ کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ایک چھوٹا سا پلاٹ 2-2.5 مرلے کا لیا تھا میرے لیے، اور کہا تھا کہ تم ادھر ممٹی میں شفٹ ہو جاؤ، اس دن کے اوپر جو ممٹی ہے۔ مجھے انگلش میں لکھ کے پوچھتے ہیں ممٹی کیا ہوتا ہے؟ ممٹی وہ ہوتا ہے جو سیڑھیوں کے اوپر سٹور بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں شفٹ ہو جاؤ تو یہ میں پلاٹ بیچ کے تمہیں پورشن وہاں بنا کر دوں گا۔ میں شفٹ ہوگی، کرائے کا گھر چھوڑ دیا سب کچھ، تو پتہ چلتا ہے جی 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 یا 6 یا جو بھی، وہ پلاٹ چھپ کر کے بیچ دیا، بیچ کے کاروبار میں پیسے ڈال دیے، اور مجھے کہا میں نے اس سے بڑا لے لیا ہے تو اب اس پہ تمہیں گھر بنا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ رات کو بات ہو رہی تھی کہ وہ والا پلاٹ بیچ کے بیٹے کو کاروبار کروانے لگا ہوں، ایک دکان لے کر دوں گا، اور اس میں مال جینٹس والا، یہ لیڈیز ہے نا سارا، جینٹس والا مال کپڑے کا ڈال کر دوں گا اور وہ کام کرے گا۔ میں نے کہا میں کدھر جاؤں گی؟ مجھے آپ لوگ بھی لازمی بتائیے گا میں کدھر جاؤں گی؟ پھر کئیوں کو بات کوڑی لگ جاتی ہے، مطلب میں کدھر جاؤں گی؟ میں کیا ساری عمر اسی کمرے میں بیٹھی رہوں گی؟ میری بچی نے بھی بڑے ہونا ہے، مجھے بھی ایک پورشن چاہیے، نارمل انداز چاہیے، نارمل گھر چاہیے جس میں ایک چھوٹا سا پورشن ہو، کمرے 2، واش روم ہو، کچن ہو، ساتھ ساتھ بنا ہو، جہاں میں صفائی کروں، رہوں، سکون سے رہوں، مٹی دھول نہ آئے، جو گھر چاہیے جس طرح گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے پانی کے گلاس کے لیے بھی نیچے جانا پڑتا ہے، میں 2 دن کچن اوپر علیحدہ کرتی ہوں، پھر وہی کام ہو جاتا ہے، پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو مجھے آپ گھر بنا کر دیں، وہ والا پلاٹ بیچیں، ادھر اوپر اگر وہ باہر لیں گے نا، باہر کی اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ پلاٹ بک کے اسی چھت پہ پورشن بنے گا، اور بقول ان کے کہتے ہیں کہ میں وہ پورشن تمہارے نام لکھ دوں گا کہ ادھر سے اس کو کوئی نہ نکالے، یہ کہتے رہے میرے ہسبینڈ۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بیچ کے کاروبار کر لوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ آپ کا بیٹا کاروبار لے گا، وہ اپنی زندگی جیے گا کھڑا کر کے، آپ کے بچے شادیاں کر دو گے چلے جائیں گے، بیوی کا پہلے ہی گھر موجود ہے، میں کیا ساری زندگی ادھر ہی رہوں گی اسی طرح اسی کمرے میں؟ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، 2 دن کی، 4 دن کی، لیکن سکون کی تو ہو نا۔ اب بلا وجہ میں وائس اوور کر رہی ہوں، میری سانسیں تیز ہو گئی ہیں ایک دم کھڑے پتہ نہیں کیوں، عجیب سی طبیعت رہنے لگ گئی اب تو۔ اس پہ لڑائی بحث، ہاں موچ گراوے، تم پیچھے پڑی رہتی ہو ہر ٹائم، تم یہ تم وہ۔ اچھا میں وائس اوور کرتے کرتے کمرے میں آ کے لیٹ گئی ہوں، میرے ایک دم نا ایسے لگتا ہے بازوؤں میں بھی سانس نہیں رہا، ٹانگوں میں بھی، جسم میں، طبیعت عجیب سی ہو گئی ہے ایک دم۔ اللہ پاک خیر کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو ختم ہونے والی ہے اور میں چلتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آؤں گی۔